الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم دینی ملی بھائیوں، ماں اور بہنوں، اس ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تمام اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو، ماؤں کو، کہ محرم الحرام کا عظیم الشان مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ حرمت والے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے، لہٰذا ہمیں اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر کثرت سے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بالخصوص نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے وہ محرم الحرام کے روزے ہیں، یعنی ماہ محرم کے، شہر اللہ المحرم، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، جس سے اس کی شرف و فضیلت اس مہینے کی معلوم ہوتی ہے۔ بالخصوص دنیا کے تمام مسلمانوں کو یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے مسلسل یوم عاشورہ کا یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی حکم دیتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی روزہ رکھتے، صحابیات بھی رکھتی، اور جب مدینہ کے اندر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ کے اندر بھی آپ روزہ رکھتے رہے، لیکن جب رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کو فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا تو اس وقت نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو چاہے وہ روزہ رکھے، جو چاہے چھوڑ دے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کے روزے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر آئے تو رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے، اس کے بعد بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے اور صحابہ کرام کو بھی تلقین کرتے۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کے دن کا اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا کہ تم لوگ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو، اس کی تعظیم کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون اس کی لشکر کو غرق کر دیا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسیٰ، ہم تمہاری نسبت زیادہ موسیٰ کے قریب ہیں، لہٰذا ہمیں بھی اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ ہمیں خصوصی طور پر رکھنا چاہیے، کیونکہ عاشورہ کے دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ سوال کیا گیا عاشورہ کے روزہ کے متعلق کہ اللہ کے نبی آپ بتائیے عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ یہ پچھلے 1 سال گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت، ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھیں، کیونکہ ہم اور آپ بہت گنہگار ہیں، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نام اعمال سے گناہوں کو مٹانے کے لیے روزے کا عاشورہ کے دن کے روزے کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک سنہرا موقع ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر ہر مسلمان کو چاہیے کہ عاشورہ کے دن کے روزے کا اہتمام کریں، لیکن افسوس صد افسوس آج معیار تبدیل ہو گیا ہے۔
لوگوں نے اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں نہ جانے کتنی بدعات ایجاد کر ڈالی ہیں، سنت بدعت بن گئی اور بدعت کو سنت قرار دے دیا گیا ہے، معیار تبدیل ہو گیا۔ بجائے روزہ رکھنے کے آج اس دن عاشورہ کے دن خصوصی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، دودھ پلائی جاتی ہیں، بریانی کی دیگیں چڑھتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہم حسین کی شہادت کا غم منا رہے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ حضرت حسین کی شہادت کا غم ہے یا خوشی منائی جا رہی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میرے بھائیوں، عاشورہ کے روزے کے دن کا اہتمام کریں۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ارد گرد بسنے والی بستیوں میں یہ پیغام بھیجتے، حکم بھیجا کرتے تھے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، روزہ رکھنے کی تلقین کرتے، پیغام بھیجوایا کرتے تھے۔ صحابیہ کہتی ہیں ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ کہ ہم لوگ خود روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھواتے۔ جب بچے رونے لگتے، بھوک سے بلبلانے لگتے تو ہم ان کو کھلونا دے دیا کرتے تھے کہ اسی میں ان کا وقت کٹ جائے اور افطار کا وقت ہو جائے۔ اس حدیث پاک سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم کو اور آپ کو خود روزے کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی عاشورہ کے دن کے روزے کا اہتمام کروانا چاہیے، اور شرک و بدعات، خرافات و منکرات سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ جو آج ایک جماعت ہے، ایک گروہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہی سب سے زیادہ حسین سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو شیعان علی کہتی ہے، وہ جماعت ایسی ہے جو اس حرمت والے مہینوں میں دین اسلام کا مذاق اڑاتی اور صحابہ کرام کو گالیاں دیتی ہے۔ جن صحابہ کرام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو کچھ مت کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے صحابہ نے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، میرے صحابہ نے اس دور میں غربت میں اگر آدھا مد جو چھوٹا پیمانہ ہے اس کے برابر کچھ خرچ کر دیا ہے تو تم اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہمیں ان لوگوں کو جواب دینا چاہیے اور ان کے خرافات اور بدعات سے دور رہتے ہوئے ہمیں سنت پر عمل کرتے ہوئے عاشورہ کے روزے کے دن کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی فضیلت کہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن عاشورہ کے روزہ رکھتے ہوئے ایک بات یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس میں یہود کی مخالفت بھی ہم کو اور آپ کو کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا، اللہ کے نبی صحابہ نے کہا یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِن شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعِ، کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو انشاءاللہ میں 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس حدیث پاک سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہود کی مخالفت ہمیں کرنی ہے، 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھنا ہے 10 محرم الحرام کے ساتھ۔ لہٰذا دنیا کے تمام مسلمانوں کو، اپنے بھائیوں کو میں اس ویڈیو کے ذریعے جن لوگوں تک یہ ہمارا ویڈیو پہنچ رہا ہے ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کل کا دن اور پرسوں کا دن ہمیں روزہ رکھنا ہے، کثرت سے تلاوت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، نفلی چیزوں کا یعنی اہتمام کرنا ہے، اس کے علاوہ ذکر کرنی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کے علاوہ نماز تہجد کا اگر ہم اور آپ اہتمام کریں تو وہ بھی بہتر ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آج کی رات یعنی صبح سحری کا دن ہے، کل اور پرسوں ہم کو اور آپ کو روزہ رکھنا ہے، نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔